رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی والی رات ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری ہے، اور یقیناً کہ جب بھی کسی کام کا آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے معراج کو پہنچتا ہے، اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ ماہ مبارک کی ہر رات اپنی جگہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، لیکن اس کا عروج وہ راتیں ہیں کہ جن کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، کوئی ایک رات ہے، اسے تلاش کرو۔ اور قرآن کریم کی آیتوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یقیناً اس رات کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اس رات میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعتوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ تمام ہی لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہیں پروردگار عالم نے شعور عطا کیا ہے، وہ ایسی مبارک راتوں اور ساعتوں میں اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے بھی۔ آج ہم اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں شب قدر کی فضیلت، عظمت، اس میں کیے جانے والے اعمال کی جو تاکید ہے، اس عنوان پر گفتگو کریں گے،
اور اس بات پر خدا کا بے انتہا شکر ادا کریں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رات عطا فرمائی، ایسی عظمت والی رات، اور یہ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں ان مبارک راتوں اور ساعتوں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے واجب الاحترام شخصیات۔ میں بہت شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کی جانب سے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہمارے لیے بہت محترم، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں، سچ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، جناب مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری، خدا مبارک کرے۔ بہت بڑی محبت۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت محترم، جن کی تلاوت سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بہت اعزاز اور برکت کی بات ہے کہ تلاوت قرآن کی جائے اور اسی سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہو۔ قاری فیصل محمود وڑائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہت بہت ورحمۃ شکریہ، اللہ آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوا کرتے ہیں کچھ سیگمنٹس، جس میں ایک بہت مقبول سیگمنٹ ہے مزیدار پکوان، جہاں پہ موجود ہوتی ہیں شیف سبین، جو مزیدار قسم کی ریسپیز شیئر کرتی ہیں، بہترین قسم کے کھانے تیار کرتی ہیں۔ بہت مقبول سیگمنٹ ہے خواتین میں خاص کر، اور اب تو مرد حضرات بھی کوکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی ریسپیز سے یقیناً استفادہ کرتے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک بہت مقبول سیگمنٹ جس کا نام ہے کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں مختلف ثناخوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور نعت پیش کرتے ہیں، اور نعت پڑھنے کے آداب اور قواعد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس نے بہتر انداز میں نعت پیش کی، گویا کہ یہ ایک نعتیہ مقابلہ ہے۔ یہ تمام نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے اور کراچی ذائقہ حلیم نے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے کاروان امیر حمزہ کا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک ہونے والے تمام ہی شرکاء کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں یعقوب اینڈ شہباز کنسٹرکٹرز کی جانب سے، المنتظر گارڈن کی جانب سے، دمتھل سویٹس کی جانب سے، معروف نمکو والوں کی جانب سے، مغلیہ نمکو والوں کی جانب سے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ مسالہ جات بنانے والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں تاکہ تمام شرکاء کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے ٹینک بنانے والوں کا، جن کا پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ، اور آلپرز بنانے والوں کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یہ جو نشریات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، اس میں جس کسی نے بھی تعاون کیا ہے، یہ تمام اسپانسرز، پروردگار عالم آپ کو آپ کی اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب کی خدمت میں سوال سے کریں گے۔ مفتی صاحب، بعد السلام عرض ہے کہ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ قرآن میں شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ شکریہ عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور دل سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نور رحمت ہے، بے شک۔ اور قرآن پاک کے نام جو ہیں وہ 23 ہیں۔ ان میں کئی مقامات پر قرآن پاک نے اپنا تعارف خود کرایا، بالکل، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من ہدی الہدی للناس والفرقان۔ وبینات من الہدی، اور اسی طرح یہ کتاب ہدایت بھی ہے، بے یہ شک۔ قرآن بھی ہے۔ اصل جو فضیلت ہے اس کے شان نزول کو میں نے تقریباً 20 کتابیں دیکھی ہیں تفاسیر کی، اس میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی لمبی عمریں تھیں، جی ان کے اعمال بڑے زیادہ تھے، جی۔ نیکیاں زیادہ تھیں، اور ہماری امت کی، ہمارے لوگوں کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، قلیل ہیں۔
تو لہٰذا ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو اسی طرح بات ہو رہی تھی تو وہ عشاقان مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر ابدیدہ ہوئے، اور خود میں نے پڑھا کہ چشمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ اس امت کی لوگوں کی عمریں بھی زیادہ، اور ایک ایک ہزار سال ان کی عمر، پھر ان کے ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی ان کے جو اعمال ہیں اللہ کی فرما برداری اس سے غافل نہیں ہیں۔ اتنی بڑی ان کے لیے سعادت، تو جبریل امین تشریف لائے یہ سورہ مبارکہ لے کر، اللہ کا سلام پہنچایا، اور پیغام یہ تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری صورت کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ سلام دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے، خاص آپ کی امت کے لیے ہم نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں پر غالب ہے۔ ایک رات ہم نے ایسی بنائی ہے، یہ رات ہم نے پچھلی امتوں کو نہیں دی تھی۔ 2 چیزیں رمضان کی، ایک سحری اور ایک شب قدر ہے۔ یہ شب قدر ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ وہی چشمان مبارک سے جو آنسو بہ رہے تھے، اسی حالت میں دندان مبارک پہ تبسم آیا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کیا اچھا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جبریل کہ میری امت کو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اندر 4 پیغمبر، 4 لوگ، شخصیات ایسی گزرے ہیں جن کی عمر 80 سال تھی، ان کا ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت کفل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا ایک لمحہ یاد خدا سے خالی نہیں کیا تھا۔ بات، تو ان کی اتنی عمریں، تو حضور فرماتے ہیں وَعُلَمَاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ نبی تو نہیں ہوں گے مگر ان کی تبلیغ، ان کے کام نبیوں والے ہوں گے، وہ اجر و ثواب پائیں گے۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ عمران بھائی آپ توجہ کریں تو اس میں 3 بار آیا ہے لیلۃ القدر۔ جی، لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لیلۃ القدر کے اگر ہم حروف نکالتے ہیں تو وہ بنتے ہیں 9۔ اب 9 کو اگر ہم 3 کے اوپر ضرب دیں تو وہ بنتا ہے 27۔ تو رات مل جائے گی۔ میں نے تقریباً 500 علماء، جمہور علماء کو دیکھا ہے جو بتا رہے ہیں کہ رات بھی ہے اور وہ رات بھی 27ویں کی ہے، اور آسانی فرما دی امت مسلمہ کے لیے۔ جی، پھر فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اس رات میں، یعنی یہ رات ایسی ہے کہ اس میں نفلی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک، فرائض واجبات اس کے جو ہے علاوہ ہیں، وہ تو ہیں ہی، جب وہ تو ہیں وہ الگ، ٹھیک، مگر یہ جو یہاں پہ اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا انعام و اکرام بیان کیا گیا ہے، فرشتوں کے نزول سے اس کی بات بھی ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو اس کا شان نزول ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اللہ اسی طرح قرآن بنا دیتا ہے۔ ٹھیک، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لیے تحفہ مل جائے تو اللہ اپنے قانون قدرت کو تبدیل کر کے اس امت کو نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہو، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، رسول صلی سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان کی اتباع کرنے والے ہو۔ واہ واہ، ہم تمہیں بہترین امت کہتے ہیں، واہ واہ، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، مگر سیاہکار ہمارا ہیں، نبی، ہمارے اندر کوئی وہ نہیں ہے، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، سب سے اللہ کے اعلیٰ و رسول اعلیٰ ہیں، ہمارا اعلیٰ والا نبی، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا اسی ہمارا لیے نبی۔ بالکل اس غمزدوں کو رضا واہ، مجددی جی کی ہے، واہ، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا بے سہارا ہمارا قصوں کا نبی، سہارا ہمارا نبی۔ بے شک، حضور بے شک، چاہیں تو رمضان جیسا مہینہ مل جائے، واہ، حضور چاہیں ان کی چاہت پہ ہوتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب جیسے آپ راضی ہوں گے ہم آپ کو ویسا ہی راضی کریں سبحان گے، اللہ، جیسے آپ راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ رسول اللہ کے در دولت سے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، کیا بات، حضور آپ جو سن لیں ہائے ہائے ہائے،
تو بات بن جائے، بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. کیا بات، تو بات تو ساری یہی ہے. کیا بات. جناب حسین مسعودی صاحب بہت ہی محترم شخصیت ہمارے لیے. ظاہر ہے کہ شب قدر کی فضیلت ایک لامتناہی موضوع ہے اور اس میں بہت دیر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ابتدا میں اس کا شان نزول مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب نے بیان فرمایا، آپ بھی اس میں کچھ اضافہ فرمائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اس میں ایک سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ اگر محض معنوی یعنی جو لفظی معنی ہیں تو وہ تو عرب کے لوگ جانتے ہی تھے کہ لیل کس کو کہتے ہیں، رات کو کہتے ہیں. کیا اس میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. اب یہاں پہ جیسے کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے قدر کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بیان کیا اور بڑا جامع اور مفصل بیان تھا الحمدللہ. اس میں تو نہیں یہ جسارت کروں گا کہ اس میں مزید کسی چیز کا اضافہ کیجیے، البتہ شامل کرنے کی تو میں ہمت کر سکتا ہوں. تو اس میں دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ قدر، تمہاری قدروں کو پہچاننے کی. اور آپ کی قدر اللہ تو جانتا ہے کہ تقدیر کرے گا یہاں پہ اس رات میں، لیکن آپ کو خود بھی اپنی قدر پہچاننی ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ نے آج رات بھی اپنی قدر نہیں پہچانی، اپنا اندازہ نہیں کیا، اپنا تعین نہیں کیا، آپ نے پچھلے گناہوں کا استغفار نہیں کیا، یعنی گویا کہ یہ وہ رات ہے جس رات کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اس کے لیے سند آ رہی ہے. اور سند کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. اور یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے ہم نے اس رات میں، جس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، وہ قرآن مجید وہ ہے کہ یا تو اس کو یوں کہا جائے کہ ترتیب وار بھی آ رہا ہے اور ایک مرتبہ اس کی کیا ہے مکمل بھی نزول ہے. یعنی قلب اطہر پر ایک مرتبہ قرآن کو دے دیا جاتا ہے، نزول کر دیا جاتا ہے، یعنی ڈیٹا اس کا منتقل کر دیا گیا قلب اطہر میں، جس کے لیے کہا کہ ہم آپ کو وہ صدر عطا کریں گے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی گویا خداوند عالم نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ رسول کے لیے انبیاء دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میرے رسول کے لیے کہا جا رہا ہے رب اشرح لی صدری، یعنی میرے رسول کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہم نے سینے کو کشادہ کر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. پھر یہ قرآن ایک طرف سے بوجھ اٹھانے والا بھی ہے. ایک قرآن میں بھی البتہ یہاں پر پھر ایک تفصیل ہے کہ آیا قرآن صرف صامت ہے یا قرآن ناطق بھی دیا گیا ہے. تو یہ ایک ابھی انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو اس میں آ جائے گی، لیکن میں تو صرف ابھی اتنا کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں یہ خداوند عالم نے اس منزل میں آ کر کے ہمارے لیے اس رات کو مبارک رات قرار دیا. اچھا، مبارکباد کب ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک تو کسی کو آپ نے جو کامیاب نہ ہو اسے مبارکباد دی جاتی ہے؟ بالکل نہیں دی جاتی. جو کامیاب ہوتا ہے اسی کے لیے مبارک کہا جاتا ہے. تو یہ رات لوگوں کو کامیاب بنانے والی ہے. اور اس رات میں پھر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں یہاں پر کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ لا کے چھوڑا کہ کیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو. یہ ایک یعنی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ انسانی عقل جو ہے وہ اس کو درک نہیں کر سکتی. اور درک نہ کرنے کا جیسے کہ مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا بڑی وضاحت کے ساتھ، بلکہ اسے بیان کر دیا، میں تکرار نہیں کروں گا کہ جی ہاں یہ میرے رسول کا وہ تحفہ ہے امت کے لیے کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو بنا کے بھیجا. تو ایسی 100 سے زیادہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی
اور وہ صرف اور صرف تحفہ تھا میرے رسول کا، بے شک، کہ جس کے نتیجے میں ان کی امت کو وہ شرف دے دیا گیا۔ ان میں سے بہت سارے ہیں، ابھی وہاں گننا اور وہ مقصود نہیں ہے، صرف ایک یہ لیلۃ القدر بھی ہے ٹھیک ہو کہ پہلے زمانے میں ایک یہ بھی تھا کہ عابد کس کو کہا جاتا تھا؟ جی تو عابد اس کو کہا جاتا تھا، وہ معروف تھا یہ کہ جو کیا ہے 1000 مہینے عبادت کرے، کیونکہ اس اچھا۔ زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی، جیسے کہ اشارہ ہو گیا، میں ادھر نہیں جا رہا۔ صرف یعنی عابد کا ٹائٹل ملنے کے لیے، عابد کا ٹائٹل ملنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور تقریباً 2 مہینے وہ کیا ہے عبادت کیے ہوا ہو، اس ٹھیک، سے کم پہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو وہاں لا کر کے آپ کو ایک رات میں اللہ نے وہ کر تحفہ دیا۔ دے تو دیا، یہ جو سبحان ڈیٹا اللہ، سبحان منتقل اللہ۔ ہوا، جی جی، میں جو سوال انشاءاللہ کرتے ہیں کہ جی یہ جی ایک مرتبہ نازل ہوا یا بار بار نازل ہو جی رہا ہے، تو اس کا بس یہی جواب ہے کہ جی ہاں ڈیٹا منتقل ہو گیا لیلۃ القدر میں۔ اب تدریجاً وقت کے حساب سے آپ جو سوال کرتے ہیں وہ کا ڈیٹا میں سے اس کا بہتر ہو آیتیں گیا، بہتر آتی ہو گئی، جا جی بہتر ہوگی، جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، علم و عمل کا سیگمنٹ اور گفتگو ہے شب قدر کی فضیلت کے عنوان سے، بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں علماء کرام۔ انشاءاللہ تعالی مزید سوالات کریں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سچ کے ساتھ رہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بریک پہ جانے سے قبل مولانا حسین مسعودی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں جوابات دے رہے تھے۔ دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہمارے کچھ بہت معزز مہمانوں نے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نشریات کا باقاعدہ حصہ ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روزانہ ہی بہترین نعت خواں حضرات ثنا خوانی کرتے ہیں اور محفل کو چار چاند لگاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان دو ایسی ہی بہترین آوازیں موجود ہیں، میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی محترم جناب فرید احمد خورشیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں جناب سعید مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم خیر۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علم و عمل کے سیگمنٹ میں ظاہر ہے کہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ جو اگلا سوال مفتی اقبال حسین صاحب نقشبندی، آپ کی خدمت میں آپ کی محبتوں کا اور دعاؤں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، جو آپ شفقت فرماتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ جیسے کہ قرآن کریم کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں شب قدر کی فضیلت بیان ہوئی، پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ویسے تو ہم نے اس کے شان نزول میں ہی ذکر کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خاص احادیث شب قدر کے عنوان سے آپ کے ذہن میں ہیں تو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران بھائی۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثال دے کے ایک بندہ صبح آتا ہے، صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 درہم ملتا ہے۔ دوسرا مزدور ہے، ظہر سے لے کے عصر تک کام کرتا ہے، اس کا وقت کم ہے، اس کو بھی 1 درہم ملتا ہے۔ واہ۔ تیسرا مزدور وہ ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک کام کرتا ہے، اس کو 2 درہم ملتے ہیں۔ آہا۔ فرمایا وہ جو پہلا مزدور تھا اس کی مثال یہودیوں کی ہے، دوسرے مزدور کی جو مثال دی گئی ہے وہ نصارہ عیسائیوں کی ہے۔ اب تیسری جو مثال دی گئی ہے عصر سے مغرب تک کی، تھوڑا سا وقت ہے اور مزدوری بھی زیادہ ہے، یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر تو چھوٹی ہے، اور اجر و ثواب اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا رکھا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رات کی تیاری کرے گا، شب بیداری کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اللہ یعنی استغفار کرے گا۔ کیا اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں؟ پھر فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے
खुफिया रखा है, खुफिया रख, बता के नहीं रखा। अहम जो राज वो ये है कि खुफिया ये है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात दिखाएगी, फिर भुला दिया गया। पूछा गया या रसूल अल्लाह इसमें क्या राज है? फरमाया कि भुलाया इसलिए, अगर मुझे याद होती मैं ना बताता तो ये मेरी रहमत के खिलाफ था। हाय हाय हाय, मैं तो हूँ अबार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाय हाय हाय, किस किस को मेरी रहमत का हिस्सा नहीं मिला? हर किसी को मेरी रहमत का हिस्सा मिला है। अगर मैं बता देता तो ये उसकी हिकमत के खिलाफ था। अल्लाह अकबर, दोनों चीजों को रोक दिया गया है अल्लाह अकबर, कि हबीब अभी आप सब्र करें, हम इसको मख्फी रख देते हैं। आपके जो यारान तरीकत हैं वो जागें, शब बेदारी करें, उनमें शौक इबादत का बढ़े, वो रोज़ाना तलाश करते रहे। कोई ये तलाश कर रहा है कि शब कदर को पालूं, तो अगर वो नहीं भी पाएगा मगर उसको हम अजर अजीम अता करेंगे इसकी कि वो इबादत तो कर रहा है। वाह, अगर कोई गुनाह करता है तो उसको ये खबर नहीं होगी कि आज शब कदर है या कौन सी रात है, तो लिहाजा उस रात के जितना गुनाह वबाल ज्यादा है उससे हम आपकी उम्मत के लोगों को बचा लेंगे। अल्लाह, खुफिया ये रखने का अल्लाह मकसद था। अकबर, अल्लाह दूसरा, अकबर। चंद एक बात इमरान भाई ऐसी है जिसको अल्लाह ने खुफिया रखा है। मौत है, मौत है, मौत और क़ियामत को, शब कदर को, और इसी तरह ये जो तौबा का वक्त है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मख्फी रख दिया कि मेरा बंदा बार बार तौबा करे, बार बार इस्तग़फ़ार करे, बेशक, और मैं खुश होता हूँ इस्तग़फ़ार करने पे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने मुखातिब किया हज़रत अबू हुरैरा को, फरमाया अबू हुरैरा तुम बार बार इस्तग़फ़ार करो, अगर तुम इस्तग़फ़ार नहीं करोगे अल्लाह किसी और उम्मत को पैदा करेगा, वो गुनाह करेगी, फिर तौबा करेगी, अल्लाह फिर उम्मत को पैदा कर देगा। अल्लाह इस पे खुश राज़ी होता है कि मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करें, बार बार इस्तग़फ़ार करें। वो फ़ख्र करता है फरिश्तों में बैठ के, देखो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, जो भी हैं, बार बार मुझे ही अपना माबूद रब समझ के इस्तग़फ़ार करते हैं, मेरी बारगाह में आते हैं, तो मुझे हयात ही है कि मैं इनको ना बख्शूं। मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर गालिब आ जाती है और मैं ऐलान करता हूं कि मैं इनको बख्शने का इरादा कर चुका हूं। सुभान अल्लाह। जब वो इरादा फरमाता है, कहता है कुन हो जा, फायकून, वो चीज़ वजूद में आ जाती है, वो बख्शी जाती है, वो दरियाए रहमत जोश में आ जाता है। और मेरे रहीम करीम आका का तो दरियाए रहमत ऐसा है, और रमज़ान की सातों में तो ऐसा है कि तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। हुजूर फरमा रहे हैं कि इरफा रासा का, कभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल ये शेता या रबिया, रबिया मांगो, तुम क्या मांगते हो, क्या जन्नत दूं? हुजूर मैं जन्नत नहीं, जन्नत में भी आपकी रिफाकत मांगता हूँ। अगर जन्नत मुझे मिल भी जाए, पड़ोस आपका नसीब हो जाए, तो वाह वाज़ेह नसीब मेरे कि मैं जन्नत में भी आऊँ और आपका पड़ोस भी पाऊँ। जो खिदमत मैं दुनिया में करता हूँ, हुजूर का वुज़ू कराता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में भी जनाब के साथ रहूँ और यही खिदमत अंजाम देते रहूँ। आपका शेर बड़ा वज़न था, बड़ा काबिल तहसीन शेर था जो आपने शुरू में इरशाद फरमाया कि हुजूर से जो मांगे, हुजूर की मुबारक ज़बान पे कभी ला तो आया ही नहीं है, हुजूर ला फरमाते ही नहीं है। ये तो शान करीमी है, जो आया जिसने मांगा, रात थी दिन था जो भी वक्त था, जैसा साइल आया, न ज़ात पूछी न पात पूछी, न अता न पता, जो भी आया दरबार रिसालत में उसको अता कर दिया। एक दरवाजे पे आया, किसी और जगह उसको जाने की हाजत ही पेश नहीं आई। तो मैं ये कहता हूँ ये सारी बरकतें, सारी नेमतें माह सयाम की, शब कदर की रसूलुल्लाह के दर से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के दर से मिली हैं, साइल आए और रसूलुल्लाह के दर से सब ले जाएं। शब कद्र की फ़जीलत, अगरचे कि शब कद्र की फ़जीलत उन्वान है, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि सूरह दहर की जो तफसीर है थोड़ी सी वो भी आप इसमें इजाफ़ा कर दें, ताकि जो दर से साइल का मिलना है वो बात हो जाए। और जनाब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई हैं। अगर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस इसके अलावा भी आपके जहन में महफूज हो तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, बात तो सूरह कदरी के हवाले से हो रही थी और आपने जो बात कही थी थोड़ी सी उसको बात को और आगे बढ़ा देते। बात तो दर रसूल कहो या आले रसूल कहो, क्योंकि कहने वालों ने बहुत वाज़ेह तौर पे कह दिया कि बेदम यही पांच तो हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली।
واہ۔ تو بات تو وہی ہے کہ یہ در وہ در ہے کہ جو اب کھلا ہے تو قیامت تک کھلا رہے گا، اور یہی سورہ انا انزلنا میں بھی کہا گیا تنزل الملائکۃ، یہاں پر بھی مضارع کا صیغہ استعمال کر کے کہ ایک دفعہ نہیں ملائکہ آئے، نزلہ نہیں ہوا ہے، وہ صرف نزول کی منزل نہیں تھی کہ آئے اور قرآن لا کے دے گئے، نہیں، یہ ہر سال کہیے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، اور یہاں تک نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، ملائکہ زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی زمین پر، اتنے ملائکہ خداوند عالم ہمارے لیے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کہاں تک بھیجتا ہے؟ حتی مطلع الفجر۔ یہاں ایک سوال بھی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ مطلع الفجر تک ہی تنزل الملائکہ کیوں ہوا؟ جی آگے بھی جا سکتا ہے، ابھی دن تو باقی ہے، ابھی تو آدھا دن ہے مغرب سے لے کر کے اور اذان فجر تک، حتی مطلع الفجر تک یہ نصف کیوں کیا؟ لیل ہی لیل تک کیوں رکھا؟ یہ لیل کا ایک معنی یہ ہے اندھیرا، تاریکی۔ یہ میرے رسول کو اس دنیا میں بھیجا گیا نا، کیوں بھیجا گیا؟ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ضلال مبین۔ یہ میرا رسول تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا تھا، جہالت سے علم کی منزلوں کو سر کرانے کے لیے آیا تھا، تو پھر وہ بات تو وہی آ جائے گی کہ جہاں جہاں ہم علم کے گہوارے کو دیکھیں گے تو یا رسول یا آل رسول ہی ملتی ہیں، وہ در پھر وہی ہے، چاہے وہ کسی بھوک، ہر بھوک کو مٹانے کے لیے۔ اب یہاں پہ ابھی بات ہو رہی تھی، بہت اچھی بات ہو رہی تھی کہ خداوند عالم نے اپنے غضب کو بھی چھپا کے رکھا۔ کون سا تمہارا ایسا گناہ ہے کہ جو غضب ناک ہونے کا باعث بن جائے رب باری تعالیٰ کے لیے؟ کون سی ایسی چھوٹی سی ہی نیکی کیوں نہ ہو، وہ تمہاری نیکی کیا ہے، وہ تمہاری نجات کا سامان ہو جائے۔ یہاں پہ میں چونکہ آج شب ہے اور اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ نے جب بات چھیڑ دی، تو ان لوگوں کی تو جو بڑی ہستیاں ہیں وہ تو بڑی ہستیاں ہیں ہی کہ وہ ان کی چکی چلتی ہے تو کائنات کی چکی گھومتی ہے، تو وہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ سیدہ کی چکی جو ہے زمانہ نا، جتنا لنگر کھا رہا ہے، جی یہ تو زمانہ کھاتا رہے گا۔ لیکن میں تو صرف یہ بتاؤں کہ ہم اور آپ بعض اوقات انسان اس منزل تک آ جاتا ہے کیونکہ اس نے خداوند عالم نے ہمیں بہترین خلقت پر خلق کیا، مگر ہم پھر منزل پہ آ جاتے ہیں اسفل السافلین کی۔ تو وہ منزل کو تھوڑا سا ہم اور قریب کر دیں گے تو دو بزرگان کے حوالے سے بس ایک چیز واقعہ ملتا ہے کہ خداوند عالم کتنی چھوٹی نیکی ہے اس کو کتنا بڑا اجر دے دیتا ہے۔ یہ شب قدر تو بہت بڑی رات ہے نا، کہ اب ایک عالم نے، دو عالموں نے کہا کہ بھئی ہم طے کر لیتے ہیں کہ بعد میں کیا ہے، جانے کے بعد جو بھی پہلے جائے گا وہ بعد والے کو آ کے خبر دے گا۔ اچھا کچھ دن گزرا نہیں ہوا، خیر پھر ایک یعنی دن آ موت کے گئے، بعد کیا ہے، اور موت کے بعد کے واقعات کے حوالے سے۔ تو بہرحال جب سوال و جواب کی منزل آئی تو اس عالم نے آ کر کے خواب میں جو ان کو بتایا، کیونکہ بزرگان تھے، تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا سوال ہوا؟ کہ عقائد تو علماء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو نکل جاتا ہے۔ پھر عمل کی منزل آئی، تم نے کیا کیا؟ جی پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے الحمدللہ۔ کہا خیال آتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہے یہ وہ نمازی ہے جو ہمیشہ پہلی صف میں آنے والا ہے؟ کہا یہ خیال تو آتا تھا۔ کہا یہ خیال آیا تو اس کا مطلب ہے مشترک ہو، کیونکہ عالم سے سوال ہو رہا ہے، یہاں عام کی بات نہیں ہو رہی۔ روزہ رکھتے تھے دائم، کیا ہے آپ صوم تھے، تو پھر کیا ہوا کہ جی ہاں اس منزل میں ہے کہ ہاں یہ خیال آ جاتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کتابیں لکھی، کہا یہ بڑی کتاب، وہ بڑی کتاب لکھی، کہا خیال آتا تھا لوگ بڑا عالم مانیں گے۔ یہ سارے سوال ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں آتا جا رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا آخر میں؟ کہا یہ سب تو خدا کے لیے نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا بھئی جو کچھ تھا ہم نے دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ کہا نہیں سوچئے، کچھ غور کیجئے، کوئی فکر کیجئے، ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بس یہ آج کی رات کے لحاظ سے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی پیغام ہے کہ بس آج کی رات تھوڑی سی ندامت کا کچھ آنسو لے آئیے، اور کس لحاظ سے لے آئیے اتنا ہی سوچ کے لے آئیے گا۔ کہنے لگے کہ میں نے ایک دن قلم اور دوات کا زمانہ تھا تو میں قلم دوات میں سے ڈبو کے نکالا اور چاہتا تھا کہ میں کتاب لکھوں، تو اسی وقت ایک مکھی آئی اور وہ میرے قلم پر بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ شاید پیاسی ہے اور اسے پانی مل جائے،
تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو جنبش نہیں دی، ہلایا نہیں کہ کہیں اڑ نہ جائے، پہلے پانی پی لے، میں تو دوبارہ ڈبوؤں گا اور پھر لکھ لوں گا، کتنا سیکنڈ لگے گا اس کے اندر۔ میں نے جو جنبش نہیں دی تو میں نے وہ روک لیا تھا، بس یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہے، پانی پی لے۔ تو خدا بند عالم نے وہاں پر انہوں نے کہا کہ پھر ملائکہ نے یہ جملہ کہا کہ یہ آپ کا عمل اتنا مقبول ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کس میں پکڑ ہو جائے اور کس میں نجات ہو جائے یہ اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کو اس نے چھپا کے رکھا، اسی طریقے سے اس نے ہماری نیکیوں کو بھی۔ تو آج کی رات بس میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، ذرا اس کو تھوڑا انشاءاللہ بات ہوگی تو آگے اور بہتر ہو گیا جی، بہتر ہو گیا، بڑی زبردست بات۔ یقیناً یہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، لیکن جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ چوتھے امام کا بھی ایک فرمان ہے، پتہ نہیں میری بات جائے گی نہیں جائے گی، کٹ جائے گی بہرحال، لیکن چوتھے امام کا فرمان تو سنائی دوں۔ جی مجھے معلوم ہے، لیکن چوتھے امام کا فرمان تو سرکار سب کے لیے ہے اور وہ سنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بات ہو گئی ہے کہ امام نے فرمایا، جی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دو قطرات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک وہ کہ جو میدان جنگ میں کسی کے بدن سے قطرہ خون کا گرتا ہے، اور دوسرا آنسو جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ تو بس یہ مشکل میری ہے کہ تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے بھی بات کر سکتا ہوں میں۔ نہیں بس میں لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب یہاں بیٹھ جاتا ہوں، بڑی محبت ہے۔ جی جناب، کچن میں کیا تیاری ہے؟ جی عمران بھائی کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کیا تیاری ہے؟ تیاری ہمارے پاس، ہم آج چکن ہانڈی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں پلاؤ ہیں۔ اور آج آپ کی ہنڈیاں بڑی ہے بہت؟ جی بہت بڑی، کیونکہ آج اس میں چاول بننا ہے، ٹھیک ہے، اور کڑھائی ہے، اور ساتھ میں ہم کھیر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھیر تیار کر لیا، اور اولپر والوں کو ہم نے دودھ شامل کیا ہے اس میں کھیر میں، اور سیلڈ ہے۔ ہانڈی کی میں آپ کو ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں۔ ہمارے پاس تھا کڑھائی مسالہ، ٹھیک ہے، چکن کڑھائی مسالہ تھا ملکہ والوں کا، اس میں ہم نے تقریباً جو ہے نا 1 کلو کے قریب گوشت لیا تھا۔ ساتھ میں اگر آپ اس کو مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے تو وہ زیادہ ذائقہ دے گی، جی۔ تو 1 کلو ہم نے گوشت لیا ہے، ساتھ میں اس میں 2 سے 3 عدد پیاز لیے، پیاز کو تھوڑا سا ہلکا براؤن کر لیں، ٹماٹر شامل کر دیں، اور تمام مسالے کو مکس کر کے جی آئل میں شامل کریں، اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں، تمام مسالے کو مکس کر کے اور دہی شامل کر کے اور اس کو دم پہ رکھ دیں۔ جب وہ تیار ہو جائے تو آخر میں اس کو ہم مکھن ساتھ میں اس کو مکھن سے سرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ پلاؤ کیونکہ ایک ڈفرینٹ ہے، پلاؤ بھی ہمارے پاس جو ہے ملکہ والوں کے تھے، پنجابی پلاؤ بنا رہے ہیں ہم، اس کی ریسیپی بھی بہت آسان ہے۔ یخنی بنائی ہے، یخنی بنانے کے بعد ہم نے اس میں چاول کو دم پہ رکھ دیا تھا۔ یخنی میں آپ کو پتہ ہے تمام خواتین کو کہ پیاز شامل ہوتی ہے، دھنیا اور سونف شامل ہوتی ہے، لہسن اور ادرک شامل ہوتا ہے ثابت، ٹھیک ہے، اور جب مسالہ بناتے ہیں تو پسا ہوا لہسن ادرک شامل کیا جاتا ہے۔ مسالہ بنانے کے بعد ملکہ والوں کا 1 پیکٹ ہم نے شامل کیا، اور اس میں ہم نے چاول جو ہے دم پہ رکھ دیا۔ اب جلدی جلدی کڑھائی بھی بنے تو کڑھائی بھی بتاتی ہوں۔ کڑھائی میں ہم نے تقریباً 1 کلو ٹماٹر لیے، 1 کلو ہم نے گوشت لیا ہے، لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا۔ جی بالکل، وہ دن ایسا ہے نا، آج تو شب ہے تو رونقوں کا دن ہے، تو اس لیے تو ساتھ میں آپ 1 کلو ٹماٹر لیں، 1 کلو گوشت لیں، اور دہی لیں تقریباً آدھا کپ کے قریب، کیونکہ جو کڑھائی بنائی ہے وہ ہم نے ٹماٹروں والی بنائی ہے، کیونکہ اس وقت ٹماٹر جو ہے تھوڑے اچھا سستے ہو گئے؟ ہاں سستے ہو گئے۔ چلیے یہ تو بڑی برکتیں ہو گئی ہیں۔ نہیں اصل میں وہ بنا تو ہم شروع سے رہے، لیکن یہ کہ ٹماٹر کی جو ریسیپی ہے، ریڈ ریسیپی، فائدہ تو ہو رہا ہے نا، ہاں بالکل فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں وائٹ، اصل میں وائٹ کڑھائی میں جو ہے وہ ٹماٹر نہیں ڈلتے ہیں، نہیں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ ریڈ والی کڑھائی ہوتی ہے جس میں ٹماٹر شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چھلکا ہم نے اتار دیا تھا، جیسے کل بھی بتایا کہ چھلکے سے ذرا ہضم دیر سے ہوتا ہے، اور اس کے بیج بھی ہم نے الگ کر دیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کڑھائی تیار کی ہے، اور اس کو ہم نے دم پہ رکھ دیا، آخر میں کوئلے کا دم لگا دیں اور کڑھائی تیار ہے۔ چلیں جی بہت اچھا ہے، زبردست قسم کا دسترخوان سج رہا ہے آج انشاءاللہ، روزانہ کی طرح آج بھی بہت اچھا دسترخوان ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جڑے گا۔ سچ کے ساتھ رہیے۔
रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। सेगमेंट है इल्म अमल का। उलमा कराम की शानदार गुफ्तगू जारी है और इस गुफ्तगू में मज़ीद निखार पैदा हो जाता है कि जब ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब खुर्शीद अहमद फरीदी साहब। मुल्तमिस हूँ कि अगर सरकार की बारगाह में कोई नात पेश फरमाएँ तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा। आप हैं सबके इमाम, आप हैं सबके इमाम, आपके हम सब गुलाम, और गुलामों का है काम पढ़ते रहना सुबह शाम। या हबीबी मरहबा, या नूरुल ऐनी मरहबा। जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा, जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा। जो मदीने तक गया वो हम सफ़र अच्छा लगा, जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा। क्या बताऊं किस कदर क्या उम्र भर अच्छा लगा, क्या बताऊं किस कदर क्या उम्र भर अच्छा लगा। था सफ़र भी खूब लेकिन, था सफ़र भी खूब लेकिन हम सफ़र अच्छा लगा, जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा। हो के दोनी आ गया कदमों में तेरे या नबी, तेरी उंगली का निशाना, तेरी उंगली का निशाना चांद पर अच्छा लगा, जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा। जो मदीने तक गया वो हम सफ़र अच्छा लगा, जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा। जिंदगानी में मदीने का सफ़र अच्छा लगा। ये थे जनाब खुर्शीद अहमद फरीदी साहब जो बहुत खूबसूरत नात पेश कर रहे थे। खुदावंद मुताल हम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौलाना इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब, जैसे कि हम सूरह क़द्र पे बात कर रहे हैं और एक आयत के हवाले से गुफ्तगू हुई, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इसी में एक बात आती है फ़रिश्तों का नुज़ूल।
تو علماء کرام نے یہ فرشتوں کے نزول کی کیا وضاحت کی ہے؟ جو ہمارے جیسے طالب علم سمجھنا چاہتے ہیں کہ فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، تو اس کا نازل ہونے سے کیا مراد ہے اور ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو آپ حصول علم کے لیے بیٹھے ہیں، ہم طفل مکتب لوگ ہیں، تو اس میں کچھ اظہار خیال کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ اچھے خطیب ہیں اور یہ اچھا کلام ہوتا ہے، اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور پڑھے لکھے خاندان کے چشم و چراغ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ علماء کرام نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کا ایک اشارہ تو میرے بھائی نے پہلے کیا ہے نزول کی طرف۔ میں صرف یہاں پہ اتنا اس میں ایڈ کروں گا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، کہ مولا ہم زمین پہ جاتے ہیں۔ کیا کرنے جاتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں تقریباً کوئی 70 سے 80 علماء کرام مفسرین ہیں جو اس وہ رائے کو پسند کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں زمین پہ بھیج، اجازت دے، ہم تیرے مقبول بندوں سے آج ملاقات کریں گے، ٹھیک، ان سے مصافحہ کریں گے۔ اب وہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ اللہ کی زمین بھر جاتی ہے۔ تو اس میں ایک جو الفاظ آ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، روح الامین بھی روح آتا ہے۔ الامین، روح الامین سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان چھوٹے پڑ جاتے ہیں، یہ فرشتہ بہت بڑا ہے۔ اللہ، بعض شارحین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد حضرت سیدنا جبریل امین ہے، سید الملائکہ خود ہے، ٹھیک، خود وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے مولا کہ آج اس رات کو ہمیں بھیج۔ اچھا، اب یہ جو ہے شب قدر، اس میں قرآن اترا، قرآن تو 23 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ جی، اب حکم یہ ہے کہ تم قیامت تک کے لیے شب قدر کو تلاش کرو۔ آہا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، واہ، تو فرشتہ تو اس وقت آئے۔ اب یہ سوال ایک ابھرتا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ بے شک قرآن تو مکمل ہو چکا ہے، بے شک، اب قرآن اس رات کو نہیں آتا، مگر وہ ملائکہ وہ بھی اترتے ہیں، وہ انوار و تجلیات کی بارش بھی ویسی ہوتی ہے واہ، جیسے زمانہ نبوی میں تھا، حضور کے ظاہری زمانہ میں تھا۔ اب بھی یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سارے زمانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اسی طرح ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو منایا جاتا ہے کہ ہر سال رسول آتے ہیں، تو ہم انہیں بڑے پیار سے محبت سے سمجھاتے ہیں حضور تو تشریف لا چکے ہیں، ہر سال اس ڈیٹ میں حضور نہیں آتے، مگر وہ انوار و تجلیات کی بارش ضرور ہوتی ہے۔ واہ، جیسے در سمین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کی گواہی دی کہ وہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، یعنی وہی انوار، وہی برکتیں، وہی رحمتوں کا وہ نزول ہوتا ہے۔ اچھا، اب نشانی کیا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں؟ تو جبریل امین جب آتے ہیں تو وہ مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، جس بندے سے وہ ملتے ہیں تو علماء نے لکھا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس بندہ خدا کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایسی وہ اللہ کی معیشت الہی کی جلوہ گری ہوتی ہے کہ وہ زیارت کر رہا ہوتا ہے، اور جبریل امین اس کو مغفرت کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں اللہ کہ اکبر، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ تو یہ اکبر، اتنی خوش نصیب یہ امت جس کے لیے ملائکہ اذن مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ آگے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، عمران بھائی وہاں صرف 4 فرشتوں کا یا 7 فرشتوں کا پتہ ملتا ہے کہ وہ تشریف لائے تھے، وہاں وہ دعا کر رہے تھے۔ ارشاد ہوا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، وہاں وہ آگ جو ہے گل گلزار بن جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہاں 4 اور 7 ملائکہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو لا تعداد ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں۔ اب ایمان فیصلہ یہ کرتا ہے جب لا تعداد ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو پھر یقیناً یہ جہنم کی آگ جو ہے امت مصطفیٰ پر ٹھنڈی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے، رحمت پکارے اس پہ جہنم حرام ہے۔ کیا زبردست گفتگو جناب مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب فرما رہے تھے۔ محبتوں کا مقروض ہوں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کا سایہ
ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب مسعودی صاحب تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے کہ سوال تو اپنی جگہ ہے، وہ آپ اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ شب قدر میں کچھ اعمال خاص تاکید کیے گئے ہیں کہ یہ اعمال انجام دینے چاہیے۔ برکتوں والی رات تو ہے ہی، عبادتیں تو انجام دی ہی جاتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ بھی بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اعمال ہیں، اگر آپ اس رات میں یہ انجام دیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں تو بتائیے۔ بہت سارے اعمال کتابوں میں مختلف حوالوں سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے وہ اذان مغرب سے پہلے غسل کیا جائے، سب سے پہلے اپنی ظاہری طہارت کو حاصل کیا جائے، اس لیے کہ یہ ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی قرآن نے خود یہ بات کہہ دی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاک نہیں ہے وہ ظاہری طور پر ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ طہارت نہ ہو، اور اگر نور قرآن کو قلب میں اتارنا ہے تو قلب کی طہارت شرط ہوگی، اور اسی لیے یہ توبہ اور استغفار رکھا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ہم کیا ہے اپنے قلب کو پاک کریں۔ جب قلب پاک ہوگا تو پاک قلبوں میں ہی کیا ہے قرآن کا نزول ہوتا ہے، یا قرآن کی آیتوں کی نور اس میں منتقل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نماز مغربین ادا کریں آپ، اور پھر تھوڑی سی استراحت کا بھی لفظ ہے لیکن وہ دن میں کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل قرآن کی سوروں کی تلاوت کی جائے جتنی زیادہ، اس میں سورہ عنکبوت ہے، سورہ دخان ہے، سورہ انا انزلنا، کم از کم 100 مرتبہ اس کی تلاوت کی آ جائیے تاکید۔ پھر اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے شب قدر کی خاص دعائیں بھی آج کے حوالے سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے نقل فرمائی، اسے مکارم الاخلاق ہے، اس کی تلاوت کی جائے، جوشن صغیر کی تلاوت کی جائے، جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے کہ خلصنا من النار یا رب، کم از کم 100 مرتبہ اس کی تکرار ہو، ہر جملے کے بعد اس کی شان کے مطابق اس کے الفاظ ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ قضاء عمری کے حوالے سے بھی 100 رکعت نماز بھی آئی ہے، 2 رکعت نماز بھی آئی ہے۔ اب جس کے پاس جتنی فرصت ہو، جتنا موقع اور جتنا ٹائم ہو، چونکہ وقت کم ہے، اعمال زیادہ ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں مستحبات کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ توجہ دیں اپنے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے، اور آج ہی کی رات اگر اس کو ارادہ کر لیں کہ مثلا میرے اوپر جو قرض وغیرہ ہے یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی، یا بہن بھائی عزیز اقارب دوست احباب کسی کا بھی حق میں نے رکھا ہوا ہے، اس کو ادا کروں گا، کیونکہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو پہلے آپ خود تو اقدام کیجئے اس بات کا کہ میں اپنے گناہوں سے باہر آ رہا ہوں۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ تو کر رہا ہے مگر کیا ہے زبان سے توبہ ہو رہی ہے، عمل اس کے خلاف جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف سے حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی عہد آج کی رات کرنا ہے، آپ عہد کریں گے تو آپ کی تقدیر مستقبل میں۔ ایک طرف یہ رات جو ہے نا وہ رات ہے کہ جو گناہوں کو دھلواتی ہے اور آئندہ کا مقدر کو تقدیر کراتی ہے، یعنی آپ خود اپنی تقدیر بنائیں، خود ہی کو کر بلند اتنا، خدا بند ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ آج کی رات ملائکہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ تم کیا مقدر چاہتے ہو؟ کیا گناہوں سے باہر آنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے دین کی نصرت کرنا چاہتے ہو؟ کیا دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا کونوا مع الصادقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم سچوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ اور سچ کے ساتھ ہم نے اسی لیے آج رات رشتہ جوڑ کے بتا دیا کہ آج کی رات ہم سچوں ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو اگر ہم لیتے جائیں گے تو پھر اس چیز کی طرف بھی آ جائے گی کہ کل امر جو آ رہا ہے یہ امر کس کے پاس آتی ہے؟ احصیناہ فی امام مبین۔ آج کی رات میرے رسول یقیناً یہ ایک اور میں اس کی تشریح کر دوں تو لطف آ جائے شاید، کہ آج یہ جو تنزل الملائکہ کی قبلہ نے ابھی بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی تھی نا، تو آج ریفریش ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کمپیوٹر آج کل ہر آدمی استعمال کرتا ہے، تو کہیں اس میں ہینگنگ آنے لگتی ہے، کہیں رکنے لگتا ہے نا، تو اس کو ریفریش کر لیتے ہیں تو وہ بالکل فاسٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آج ریفریش کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو ریفریش کیجئے، اپنے آپ کو ریفریش کر لیجئے تاکہ آپ کا مستقبل آسان ہو جائے۔ لیکن یہ قرآن اور امر کس کے پاس ملائکہ لے کے آتے ہیں؟ یہاں پر بھی 3 راتوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ آج کی رات جو 23 کی رات شمار کی گئی ہے، یہ آل رسول نے خاص طور پہ اس رات کے لیے بہت اہتمام کیا ہے۔
اس میں 3 راتوں کی اور 5 راتوں کی جو تعبیرات آئی ہیں اس میں علماء نے یہی لکھا ہے اس بات کی کہ یہ بات یہ ہے کہ ایک رات کو تقدیر کیا جاتا ہے، دوسری رات کو حوالے کیا جاتا ہے، تیسری رات کو وہ لے کر کے آپ تک بھی آ جاتا ہے. تو 3 راتوں میں جاگنے کا اور اپنی تقدیر بنوانے کا موقع بھی آپ کو ملتا ہے. پھر تلاش کا جو فضیلت ہے وہ جس چیز کی بھی تلاش کی جائے وہ اہم ہوتی ہے، اور امر جس کے پاس لا کے دیا جاتا ہے وہ صاحب امر ہوتا ہے. جسے یوں کہا جائے کہ امام مہدی کہتے ہیں کہ آج آخری نسل میں ہے تو مسلمین کی توبہ و استغفار، پھر ان کے پاس مقدر بھی دیا جاتا ہے تو اپنے امام کو آج خوش کیجئے، ان کو راضی کیجئے. اگر موقع ہوگا تو کچھ جملے میں اور انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ کے پاس. مفتی صاحب آپ بھی اگر کچھ اعمال کے حوالے سے. میں یہی عرض کروں گا رنویر کہ اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جائے. اچھا. قبل اس کے کہ صلاۃ التسبیح بعد میں، نوافل بعد میں، دیگر جو وظائف ہیں وہ بعد میں، سب سے پہلے جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ٹھیک، فرض واجبات، فرائض واجبات یعنی قضاء عمری کو پہلے ادا کریں. جب تک قضاء عمری ادا نہیں ہوگی، فرائض واجبات ادا نہیں ہوں گے تو نفل عبادت وہ قبول نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات لہٰذا ان کی ضرورت ہے. آج بڑی رات ملی ہے، جاگنے کی رات ملی ہے، شب بیداری کی رات ملی ہے، تو وہ قضاء عمری ادا کر لے. یہ بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زندگی میں ایک بار یا شب قدر یا پوری زندگی میں یعنی ایک مہینے میں یا ہفتہ بھر میں ایک رات آپ اس نماز کو پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے. ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں. اور سب سے جو بہترین وظیفہ ہے ٹاپ کا، میں وہ عمران بھائی ہمیشہ بتاتا ہوں، آج آپ کے پروگرام کے توسل سے بھی امت کو کہوں گا کہ وہ ہے درود پاک. درود پاک سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے. اس پہ اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے. کیا کہیں. درود تو یقیناً وہ عبادت ہے کہ جس میں پروردگار عالم انسان کا شریک ہو جاتا ہے. اور کیا ہی خوبصورت بات جناب نے کی. سننے والوں نے بہت اچھے سے سنا کہ آج کی رات میں کیا کیا اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ قضاء عمری جو اگر آپ کی واجب نمازیں ہیں تو اس کو آپ ادا کریں. مسعودی صاحب یقیناً آپ بات کر رہے تھے صاحب الامر پر. یہ جو نازل ہوتے ہیں فرشتے، یہ صاحب الامر پہ نازل ہوتے ہیں. اچھا، یہ تقدیرات کا مقدر ہو جانا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. کیا چیز مقدر ہو جاتی ہے؟ کیا رزق مقدر ہو جاتا ہے؟ کیا ایج مقدر ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ جی ایج اتنی ہے. اچھا، اور اگر تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، ایک سوال اور بھی ہمارے بچے کرتے ہیں کہ اگر لکھ دیا گیا ہے پہلے ہی تو پھر عمل کی اور تدبیر کی کیا اہمیت رہ گئی؟ دیکھیے، کئی سوالات کو آپ نے جمع کر دیا اور یہی خطیب کا کمال بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی پہلوات کو سامنے لے آتا ہے. تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا میں کہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ صاحب امر کے پاس تو آج کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ایک حدیث بھی آئی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ افضل العبادہ کیا ہے. آج یہ عبادت کی رات ہے نا، تو افضل عبادت کیا ہے؟ انتظار الفارج. واہ. کہ آج آپ رات میں یہ غور و فکر کریں کہ مجھے کس طرح انتظار کرنا ہے. منتظر کیسا ہوتا ہے؟ انتظار کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ کیا خواب غفلت میں سویا ہوا؟ نہیں، بلکہ بیدار رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو قبلہ نے عرض کر دیا، بہت اچھا جملہ ہے کہ درود پاک بہترین اعمال میں سے ہے. اور اس میں ایک جملے کا تھوڑا سا اضافہ جو علماء نے کیا ہے، میں اس کو اضافہ تو نہیں کہوں گا، یعنی وہ پارٹ آف دی درود نہیں ہے لیکن وہ دعا کا حصہ ہے. تو آج کی رات دعا بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو وہ دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ انتظار کس انداز کا ہونا چاہیے. وہ دعا کا ٹکڑا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداء من الجن والانس من الاولین والآخرین. یعنی اتنی جامع اس کو الفاظ کے ساتھ ہے کہ اب یہ رسول اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ اس طریقے سے جوڑ لو. اور جو آخری صاحب امر ہے، جس کے پاس سارے امر لا کر کے دیے جاتے ہیں، کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کی جو میرے رسول نے آ کر کے دین کو پہنچا دیا. اب دین کو نافذ ہونا
وہ صرف پوری زمین پر کرۂ ارض پر وہ آخری آپ کے فرزند جو ہیں وہ امام زمانہ کہیے، امام مہدی کہیے، مختلف اقوام نے مختلف انداز سے ان کو پکارا ہے اور یاد کیا ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اس عمر کو لائیے. اور آج کی رات کے لیے ایک اہم ترین مسجد میں جانا. میرے چھٹے امام ایک سال بیمار ہو گئے، ایک لفظ بس عرض کر دوں کہ بیمار تھے اور وہ اس رات مسجد میں جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، یعنی علالت کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا باقاعدہ کہ میرے بستر کو اور میری چارپائی کو لے جا کے مسجد میں رکھو، میں آج مسجد میں قیام کرنا. یہ قیام مسجد بھی جو آج کے دن اللہ کے گھر کو آباد کرنا، جیسے ملائکہ آپ کی زمین کو آباد کر رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر کو جا کے آباد جزاک اللہ خیر و جزا. جناب خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار توفیق عطا فرمائے مزید سے مزید اعمال خیر کی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا سچ کے ساتھ. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی اور سیگمنٹ ہے علم و عمل. گفتگو ہے شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے. علماء کرام کی شاندار گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اور اگر گفتگو میں بہترین پکوان کا تڑکا بھی لگ جائے تو گفتگو کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے. تو آج ویسے بھی دسترخوان سجا ہوا ہے، کافی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، بڑی رونق لگی ہوئی ہے کچن میں. اور رمضان کا یہ بھی ایک مزہ ہے سحری میں، وہ جو کچن میں رونق ہوتی ہے. سحری اس امت کا خاصہ ہے. واہ واہ، سحری اسی امت کا خاصہ ہے. کیا بات، اور کسی امت میں نہیں تھی. کیا بات. تو پھر یہ تڑکے، یہ سحریاں میرا خیال ہے فائدہ مند ہے، فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو رمضان میں لوگ فجر سے پہلے اٹھ کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بڑا مزیدار. پہلے وہ بھی آتا تھا جگانے والا اور نعتیں پڑھتے ہوئے لوگ وہ گھومتے تھے، اب تو ذرا کم ہو گئے. کبھی ان کے اوپر بھی ایک سیگمنٹ کریں گے. ذمہ داری چینلوں نے لے لیے. کبھی ان لوگوں کو بھی بلائیں گے وہ جو جگاتے تھے نا ڈھول بجا بجا کے، تو وہ بڑا مزہ آتا تھا. جی سبین، کیا صورتحال ہے جناب؟ تیار ہو گئی چیزیں؟ جی عمران بھائی بالکل تیار ہیں. ٹھیک ہے. سالن جو میں نے بنایا تھا وہ کڑھائی بھی سرو کر دی ہے، اور ساتھ میں جو ہم نے ہانڈی بنائی تھی چکن وہ بھی سرو کر دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ٹینک ہے، اور اولپر والوں کے جو ہم نے سافٹ ڈرنک بنائے وہ یہ موجود ہیں، اور کھیر اولپر کے دودھ کی بنی ہے وہ بھی یہاں پر ہے. چاول جو ہے وہ میں اس کو اگر یہ شربت آپ پیچھے کر دیں تو یہ جو کڑھائی ہے یہ صحیح طریقے سے آ جائے گی نظر. یہ والا، یہ والے شربت پیچھے کر دیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب اچھی پریزنٹیشن ہو گئی نا کیمرے میں. تھوڑی سی اور ہم اس کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ساتھ میں اس میں چاول جو ہیں وہ ہم سرو کر دیتے ہیں. آج گرم مسالہ اوپر سے نہیں ڈالا آپ نے؟ جی گرم مسالہ اوپر سے نہیں ڈالا آج؟ گرم مسالہ میں بالکل ابھی شامل کرتی ہوں اس میں. ٹھیک ہے. 30 دن میں جو ہے وہ آدھا پکوان تو میں بھی بن ہی جاتا اچھا. گھر میں کافی آسانیاں ہو جاتی. آپ آئیے انشاءاللہ رمضان کے بعد. گھر والوں کو آسانی ہو جاتی ہوگی رمضان کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا جو پلاؤ ہیں وہ بھی ہم نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اب جو ہے نا میرے خیال میں جگہ پر جو کم پڑ گئی ہے. اچھا تھوڑی سی، لیکن میں ایسے کرتی ہوں اس کو، یہاں رکھ دیتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ شب قدر کو بھرپور طریقے سے منایا ہے. اچھا آخر میں ہم جو ہمارے پاس پیاز موجود ہے ملکہ والوں کی فرائی ہوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ ہم پلاؤ پہ شامل کر دیتے ہیں. بھگری ہوئی پیاز. بھگری ہوئی پیاز. جی کیا بات ہے جناب. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کے دسترخوان میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. اور جو کچھ بھی ہے وہ خدا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. اور ظاہر روحانی غذا کا بندوبست بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اور روحانی غذا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی
جب تک ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو جائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سعید مدنی صاحب، میں ملتمس ہوں کہ کسی بھی نعت کے اگر 2 اشعار سنا دیں تو بہت ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جی بسم اللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب سعید مدنی صاحب اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گفتگو اپنے اختتامی منازل کی جانب یقیناً دوائیں اور مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ بڑی بہترین گفتگو۔ ایک سوال میں نے جانے سے پہلے جناب کی خدمت میں پیش کیا تھا، آپ بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ ایک تو بات یہ کہ اگر جیسے تقدیرات کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں جی لکھ دی گئی ہے تو پھر ہمارے اعمال کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ویسے تو سوال سامنے کا ہے لیکن ہمارے پاس آیا ہے سوال، تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا سال تو نماز پڑھتے نہیں، اور جب ان سے کہو نماز پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شب قدر میں ساری رات نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کو آپ ضرب دے دیں 1000 سے تو وہ 1000 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو جمعۃ الوداع کی نہ سنا دیجیے گا کہ 2 بھائی کام ہو جائے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے وہ تو تقدیر مبرم کے بارے میں ہے، ٹھیک، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جنت میں جائے گا فلاں جائے گا، مگر محض انسان کو اللہ نے مجبور پیدا نہیں فرمایا، واہ، اسے آزادی دی ہے۔ اور یہ دہریوں کا نظریہ ہے کہ انسان محض مجبور ہے کہ وہ جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے بس ویسا ہی کرے گا۔ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، راستے بتائے ہیں کہ یہ ضالین کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، لہذا محض مجبور نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہم قرآن سے استدلال کریں گے واہ، کہ وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنی خفیہ تدبیریں بناتا ہے، واہ، تو لہٰذا اللہ کی تدبیریں جو ہیں وہ بہت غالب ہیں اور اس کی حکمتیں جو ہیں اس میں بڑے راز ہوتے ہیں، تو لہٰذا انسان مجبور نہیں ہے۔ دوسرا جو اہم سوال ہے یہ ایک شریعت کے ساتھ مذاق ہے کہ ہم سال بھر نمازیں نہیں پڑھیں اور ہم کہیں کہ جناب شب قدر کو ہم نے جاگ لیا 1000 سال، وہ تو نفلی عبادت کے بارے میں حکم ہے کہ اس رات کو تلاش کرو۔ اس شاقان مصطفیٰ حضور کے چاہنے والوں کی تو عادت کریمانہ یہ ہے، اولیاء اللہ صالحین سے پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس رات کو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے وہ شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، ان کی تو باتیں بھی سبحان کچھ اللہ، اور ہوتے ہیں سبحان عشاق اللہ، کی۔ تو سبحان یہ اللہ۔ تو ایک شریعت کے ساتھ مذاق ہو جائے کہ میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، میں روزہ رکھتا نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جناب میں شب قدر کو میں جاگتا ہوں، وہ ساری عبادت سال بھر کی اسی رات میں آ جائے گی، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔
शरीयत का इतलाक बातिन पे नहीं होता, शरीयत का इतलाक ज़ाहिर पे होता वाह, है। वाह, जब वाह। हम ज़ाहिरी कामों को देखेंगे फिर हम फतवा देंगे, फिर हम बात करेंगे। तुम ज़हरी नमाजें तो पढ़ो, नहीं जी हम तो यहाँ नमाज पढ़ते नहीं, हम तो मदीने में जाके पढ़ते जी, हैं। जी, तो जी। फिर सवाल ये होता है कि खाते तो पाकिस्तान में हो, रहते पाकिस्तान में हो, तो नमाजें वहाँ पे पढ़ते हो, ये भी शरीयत के साथ मजाक है। अगर रहना पाकिस्तान में है, खाना पाकिस्तान में है, तो नमाजें भी यहाँ पढ़ो, यहाँ की मसाजिद को वाह, आबाद करो, वाह। यहाँ पे तुम शरीयत का इतलाक करो। मेरा ख्याल है ये मजाक होगा। तो इस तरह के मजाक शरीयत के साथ करना नहीं करने चाहिए। गुनाह कबीरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने की। और मैं अब अपनी ज़ाहिर के प्रोग्राम के इख्तितामी सवाल की जानिब, एक तो ये कि आज के हवाले से आप देखने वालों को कोई नसीहत फरमाएंगे, और दूसरा ये सवाल भी मैं करना चाहता हूँ कि मस्जिदें तो यकीनन भरी हुई होती हैं, हम देखते हैं आज की रात बड़ा एहतमाम भी होता है, मस्जिदें भी भरी हुई होती हैं, बहुत सारे अमाल भी अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन उसका उस तौर पे हमें मुआशरे में रिज़ल्ट नज़र नहीं आता जो हमें नज़र आना चाहिए। जितनी सारी बातें हमने अभी की इखलाक के हवाले से, लोगों के मामलात के हवाले से, उतनी बेहतरी नहीं आती जितनी हम मस्जिदें भरी हुई देखते हैं। इसकी क्या वजह, कहाँ कमी रह जाती है? तो वही शेर आप खुद ही पढ़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि शब भर में मस्जिदें तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने वाह, मन अपना पुराना पापी था पापी। पर नमाजी बन ना सका। वाह, तो बात तो यही है कि रमज़ान के नमाजी हैं उसके बाद। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दो जुमले बस अर्ज़ कर दूँ कि देखिए आज की रात के हवाले से बस इतना है कि रात को फजर कर दीजिए, ठीक, अंधेरे को उजाले में बदल दीजिए, क्या अच्छी बात। अपने अंधेरे को, अपने अंदर के अंधेरे को मेरे रसूल और आले रसूल के नूर से मुनव्वर कर लीजिए। वाह। यही अगर आप कर लेंगे तो कामयाबी है। और आदत छोड़ने में से जो छोड़नी है वो झूठ बोलने की छोड़नी है। हमारे माशरे में हमारे तो बड़े छोटे सभी माशाल्लाह सुबह शाम तक टेलीविज़न पे भी सिवाय झूठ जी हाँ। बोलने के कुछ नहीं करते हम। ये झूठ बोलना छोड़ दें, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। और पाकिस्तान के लिए यकीनन अपने आप को वक्फ कीजिए। जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान को अच्छा बनाओ, मदीना तो अच्छा है, मदीना अच्छा है, पाकिस्तान को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन झूठ पे पाकिस्तान अच्छा नहीं बन सकता, ठीक बात। सच पे बनेगा। लिहाजा सच्चों के साथ हो जाओ। और सच और कहना आज देखो। की रात के हवाले से बस क्या करना है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, आज अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह तुम्हारा चर्चा आम कर देगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करनी है तो फिर कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा। मैं यहाँ ज़रा सा सिरका कर देता हूँ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, ये पाकिस्तान, ये कुर्रे अर्ज़ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे नाम कर देंगे हम। तो लौहो कलम अपने नाम कराइए, ये पाकिस्तान के मोमिनीन और मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारी है। और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के हवाले से मौला इमाम हसन ने एक जुमला कहा कि दुआ क्या करनी है आज, तो दुआ ये करनी है कि पहले पड़ोसियों का ख्याल करो, सुम्मतदार, फिर घर वालों पे, अपने लिए दुआ सब मांगेंगे आज रात। अब ये दुआ का वक्त है, लिहाजा बस मैं यही कहूँगा कि पहले अपने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगिए, मुस्लिमीन के लिए दुआ मांगिए, मोमिनीन के लिए दुआ मांगिए, मजलूमीन के लिए दुआ मांगिए, महरूमीन के लिए दुआ मांगिए, और फिर अपने लिए कुछ मांग लीजिए। ये सीरत रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और मेरे को यहाँ पर याद आता है तो मैं वो जुमला ज़रूर कहूँगा, ये ज़रूर कह दीजिए खुदा बंदे आलम की बारगाह में कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो खूबसूरत जुमला है कि या सरिया रज़ा, वाह, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। परवरदिगार मेरे पास कुछ नहीं है दुआओं के अलावा, मैं तेरे को क्या दूँ, लेकिन ज़रा सी अपनी आँखों को थोड़ी सी देर के लिए ज़रा इसमें पानी ले आइए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, अगर पानी आ जाए। और फिर उसके बाद जुमला क्या करना है, या सरिया रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, मेरे साथ साथ अगर कह लें तो बहुत अच्छा है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे
جس کی وجہ سے بلائیں آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہے. اس نے آج کی رات سلامتی کی رات ہے کہ آج سلام بھیج رہا ہے, آج اسلام بھیج رہا ہے. تو میری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. دعائیں قبول فرمائے, دعائیں قبول فرمائے. ایک دو جملے میں عرض کر دوں, یہ جملے کے بس وقت کامل ہو گیا. دعا آپ کی میں ہم ساتھ کریں گے, لیکن ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. سچ کے ساتھ رہیے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس کا رہتا ہے مجھے آپ کو سبھی کو انتظار, اور وہ سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز. اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف پارٹیسپینٹس آتے ہیں, شرکاء نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بالیقین کہ آج ہم نے گفتگو کی ہے شب قدر کے حوالے سے. یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ہم تک پہنچی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. کون سی رات کس اہمیت کی حامل ہے یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں رسول اکرم نے بتایا. یہ قرآن ہم تک کیسے آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آیا. ہمارا درود و سلام ہو اس ذات پاک پر کہ جس نے ہم سے خدا کا تعارف کروایا. اگر ہم اسی احسان کے بدلے ساری زندگی ان کی ثنا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. لہٰذا آج کا بھی ایک مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ روزی ہوتا ہے, کون بنے گا سچ کی آواز. آج کے مقابلے میں ہمارے ساتھ دو شرکاء ہوں گے کہ جو نعت پڑھیں گے, جبکہ ایک جو پارٹیسپینٹ جو کل نعت پڑھ کے گئے وہ آج کے مقابلے کے شریک ہیں, یعنی نتائج جو ہوں گے وہ اس کے حساب سے مرتب کیے جائیں گے. آج ججز جو ہمارے درمیان موجود ہیں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے درمیان محترم شخصیات موجود ہیں. جناب عزیز الدین خاکی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مستقل جج ہیں اور تشریف لاتے ہیں ان مصروفیات میں سے وقت نکال کے, آپ کا شکریہ. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں جناب سجاد علی درویش صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھی ہمارے اب تقریباً مستقل جج ہیں کہ جو روزی تشریف لا رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائیں مشہور و معروف نعت خواہ عمران انوار قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج یہ تین ججز, ظاہر ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ ایک اضافہ ہے, اور یہ بھی نتائج کو شفاف رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ مختلف ججز جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی آمد کا, اور ان تمام اسپانسرز کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ناظرین کرام مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ججز کی اجازت ہو تو آغاز کیا جائے. بسم اللہ. اچھا جی, پہلے ہماری آج جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں عائشہ حسن انصاری. ملتمس ہوں عائشہ حسن انصاری سے تشریف لائیں, بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی
हुजूरी के मजे दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे मुझ खताकार सा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतरीन आगाज़ हुआ आज मुकाबले का, और मैं चाहता हूँ कि जब इतना खूबसूरत पढ़ा गया है तो आप लोगों की कुछ हौसला अफजाई, कुछ राय, जो भी आप आज के इस पढ़ने के हवाले से कहें। माशाल्लाह ये आयशा हसन अंसारी ने आके बहुत अच्छी इब्तिदा की। ठीक। और इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अहमद नसीम कासमी का ये नातिया कलाम है, बहुत अच्छा। और इब्तिदा अच्छी की और आस्ताई बहुत अच्छी उठाई। मगर जब थोड़ा सा ये ऐसा होता है ना कि ये इसलाह भी हम करते हैं बच्चों को, ज़रूरी है। अंतरा जो है ना थोड़ा सा कमज़ोर रहा है इनका। अच्छा। जैसा भरपूर होना चाहिए ना, तो बहरहाल इनकी सलाहियत के मुताबिक मैंने नंबर दे दिए हैं। जब टोटल होंगे तो देखा जाएगा। बेहतर है, बेहतर है। जी सज्जाद भाई। अच्छा, ये आयशा हसन अंसारी ने जो कलाम पढ़ा, कलाम इंतखाब अच्छा है। ये कलाम पहले भी पढ़ा गया। अच्छा, ये कलाम ऐसा है कि पहले जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने बहुत ऊपर स्केल में पढ़ा है। अच्छा। और इन्होंने अंतरा जो ना माइक बिल्कुल पीछे कर दिया और बिल्कुल आराम से कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। तो इन्होंने जो ना वो बस जल्दी जल्दी में पढ़ दिया। मतलब पक्की तैयारी नहीं लग रही थी मुझे इस कलाम की। कलाम अच्छा। बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छे सुर पे कलाम है। बालिए की दुआएं इनके हक पे। ठीक। परवरदिगार। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि बच्चा तैयारी तो बहुत करता है, शायद यहाँ के ये जो 3 मिनट हाँ, उसके ये पास है, उसमें मुकाबला घबरा ही ऐसा है। हाँ। जजेस के सामने। हाँ, जजेस को देखना, कैमरा लगा हुआ है, लाइव और ट्रांसमिशन, बच्ची हैं, छोटी हैं। हाँ, ठीक बात। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा। इमरान साहब। माशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के हवाले से और नात के हवाले से बहुत अच्छा चूज़ किया इन्होंने। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी। अगर माइक उठा लें आप अपना तो और अच्छा हो जाएगा। जी। तलफ़्फ़ुज़ अदायगी के हवाले से तो बहुत बेहतर पढ़ा, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी और एक पंच नहीं आ रहा ना। अच्छा। जो यानी कि एक पढ़ते हुए एक उठान, जब आप अंतरे पे जाते हैं हो गई है, तो उसका एक पिक चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ी सी कमी है इनमें। अच्छा। उसको सेट करने की बहुत अच्छा हुआ। और हमेशा माइक दूर नहीं किया जाता, दूर माइक किया जाता है। आलाप बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है और साउंड फटने का खतरा हो तो वहाँ दूर होता है। लेकिन ये इतना हाई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद माइक को हटाने की वजह से वो स्पीक पावर टूट गई। अच्छा, ये थोड़ा कमज़ोरी थी। ये बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें हैं। देखें जी, जो जजेस ही बता सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से आपने रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब मैं दूसरे अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनको दावत देना चाहता हूँ। मोहम्मद हसनैन हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहम्मद हसनैन बहुत प्यारा सा बच्चा है और बड़ा देखने में तो बहुत छोटा कमज़ोर सा बच्चा है। अब देखते हैं कि पढ़ता कैसा है। पढ़ता तो अच्छा ही है जो जीत के यहाँ तक आया है। जी। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, नहीं आपके बिन गुजारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मोहम्मद 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 मोहम्मद, ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद, ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद, जो
मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। एक शेर कम पढ़ा मुझे लग रहा है, पढ़ दिया? दो शेर दो हो गए पूरे। अच्छा, जज़ाकल्लाह। छोटी बहर है ये जो कलाम है। अच्छा, ये कलाम छोटी बहर का है, तो उससे आपको अंदाज़ा नहीं। हाँ तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ, जल्दी छोटी बहर का पढ़ा इन्होंने। अच्छा ठीक है, तो एक शेर और पढ़वाएं? काफ़ी वाले अंतर एक, हाँ, एक अंतरा और पढ़ो। एक अंतर और। नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी का, नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी का, कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद, कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। जी खाकी भाई क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, बच्चे ने समझकर कलाम पढ़ा है। और ये जो मरहला है दूसरा, इसमें तमाम जो नातख़ां आ रहे हैं, एक तो वो संभल कर पढ़ रहे हैं, बेहतर हो गई बात। इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं। और ये मोहम्मद हुसैन ने अच्छे कलाम का इंतखाब किया है। और माशाल्लाह उतार चढ़ाव भी जो है ना अच्छा इनका बराबर है, यानी नपतुल्ला हुआ, अच्छा बड़ा मुनासिब है। मगर ये कि थोड़ा सा और ये इससे ज़्यादा बेहतर भी पढ़ सकते हैं, और तैयारी इनकी हो ना, इससे ज़्यादा भी बेहतर पढ़ सकते हैं। नंबर इनको वैसे ये इतनी उस पे ये इतना ही तैयारी कर सकता है, ये अगर और करेगा तो क्या होगा? इनकी आवाज़ में बहुत गिराई है, बहुत ऊंचाई है। अच्छा, ऊपर भी पढ़ सकते हैं ये? हाँ, नहीं कोई भी कलाम पढ़े, क्योंकि एक अंतरे से हमने अंदाज़ा लगा लिया, और बहरहाल इनकी सलाहियत के मुताबिक मैंने नंबर दिया। ठीक हो गया। दरवेश भाई माशाल्लाह कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा था। अच्छा, जितनी इनकी उम्र है माशाल्लाह से इनका जो स्केल है वो बिल्कुल पूरा स्केल पढ़ते हैं। ये अच्छी बात आपने की। सबसे बड़ा ये बात ये है कि इंसान इतनी जगह लगाए जितनी पढ़ी जाए। ठीक है। और इसका स्केल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इससे कोई भी कलाम पढ़वाएंगे, मुझे उम्मीद है इस बच्चे ने इससे पहले जब भी पढ़ा माशाल्लाह इनका स्केल बहुत ऊपर था और बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा इन्होंने, परफेक्शन के साथ पढ़ा। खुदा इनकी माशाल्लाह, बहुत दुआएं में। इमरान साहब माशाल्लाह बच्चे ने कोशिश बहुत अच्छी की है, और बहर का कलाम है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जगह लगाने के अंदर कोशिश जितनी इनकी पोजीशन थी उसके हिसाब से इन्होंने की है। और फिर ये वक्त भी ऐसा है और ये मौका भी ऐसा है कि अच्छों के जो है ना वो सिलसिला हो जाए, तो इसके हिसाब से बच्चे को यानी कि अप्रिशिएट ही करेंगे कि माशाल्लाह थोड़ा खुल के पढ़ने की कोशिश करो बेटा। जब जगह देखो आसानी से जब लगेगी, जब आपका अंदाज़ खुल के पढ़ा जाएगा। अब आप चाहें कि आवाज़ बैठ भी जाए रिदम में और फिर उसके बाद फिर खुल के ही पढ़ा जाए तो नहीं होगा। खुल के जब आप स्टेमिना लेंगे बहुत अच्छा आपका ग्राफ बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा, तशरीफ़ रखें। नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारा जो मुकाबला है आज की हद तक का वो मुकम्मल हुआ। 2 ही पार्टिसिपेंट हैं। एक जो पार्टिसिपेंट मैंने बताया जो कल हमारे शरीक हुए थे, आज वो यानी उनके नंबर जो हैं आज शामिल किए जाएंगे। जो कल बच्चे ने पढ़ा था ज़रा उस पर भी कुछ तबसरा कर दें, जो हमारा मोहम्मद बख्तियार आया था, ताकि तमाम लोगों के जहन में आ जाए। माशाल्लाह कल वो बख्तियार शामिल होकर गए हैं इस मुकाबले में। तो एक पहली तो बात यह कि वो ज़ाहिरी बीनाई से तो जी नाबीना थे, मगर वो कलाम भी बहुत अच्छा पढ़ कर गए हैं और बहुत संभल के पढ़ते हैं जो कलाम पढ़ते जी हैं। जी जी कल से पहले 1-2 मरतबा भी मैंने उन्हें सुना और बहुत संभल कर पढ़ के गए हैं। और कल के हिसाब से यानी मैंने नंबर दे दिए थे, इंशाल्लाह जब टोटल होगा तो आप देखिएगा। ठीक, भरपूर पढ़ के गए। ठीक, दरवेश भाई उस बच्चे के लिए हाँ, मोहम्मद बख्तियार ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा था। जो कलाम जिन्होंने स्केल जो बंदा नीचे पढ़ सकता वो इतना ऊपर भी पढ़ सकता, तो बच्चे ने बड़े संभल के पढ़ा था। ज़बरदस्त, तो उम्मीद से बढ़ के उन्होंने अच्छा पढ़ा, बेहतरीन हो गया। ये मैंने यानी राय इसलिए शामिल कर ली कि जो नाजरीन कल नहीं सुन सके थे हमारे उस पार्टिसिपेंट को, उसके मुतालिक जजेस की राय से उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि कल जो हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट आज के थे उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा था। इमरान साहब कल नहीं थे इसलिए ज़ाहिर है कि उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट थे मोहम्मद बख्तियार, जैसे कि खाकी भाई ने बताया कि ज़ाहिरी बीनाई से तो महरूम हैं। परवरदिगार आलम, सभी हम दुआ कर रहे हैं, आज कबूलियत दुआ का वक्त है। परवरदिगार आलम उन्हें बीनाई जल्द अज जल्द अता फ़रमाए बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अब ज़ाहिर है कि नताइज मुरतब करने का मरहला आन पहुँचा है, और जितनी देर में हमारे जजेस नताइज मुरतब करेंगे हम उतनी देर में एक ब्रेक ले लेते हैं।
वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं सच के साथ में। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। हमारे दोनों पार्टिसिपेंट ने आज नात पढ़ने की सादत हासिल की। जजेज़ ने नताइज मुरतब करके मुझे दे दिए हैं, रिज़ल्ट अनाउंस करूँगा। नताइज आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन ज़ाहिर है कि नताइज देने के लिए ज़रा सा तजस्सुस कायम रखना भी नतीजे का एक अदब है। फ़ौरन नतीजा सुना दिया जाए तो ये भी नतीजे की बेअदबी है। तो नतीजे का अदब यह है कि थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करवाया जाए। हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं वो देखते रहें तो अच्छा लगेगा। तो बच्चे तो पढ़ ही गए और एक माहौल बन गया है, बड़ा खूबसूरत माहौल। कमेंट्स भी हमने ले लिए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस माहौल को हम बाकी रखें, नात का सिलसिला जो है वो जारी रहे। और आज हमारे मेहमान जनाब इमरान साहब जो हैं, कादरी साहब, इमरान अनवार कादरी साहब तशरीफ़ लाएँ और बेहतरीन अंदाज़ में नात पढ़ते हैं। तो अगर आप कोई कलाम सुना दें तो हम शुक्रगुज़ार होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो खाक मुझ में कमाल रखा है, तो खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। और तुम पे कुर्बान हर एक हसीनो जमील, आका तुम पे कुर्बान हर एक हसीनो जमील, तुम्हें ऐसा जमाल रखा है, तुम्हें ऐसा जमाल रखा है। और जो तुम्हारा नहीं उसे हमने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है। और तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल
رکھا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاکی بھائی کل ایک نعت سنا رہے تھے جس کی ردیف تھی آنسو. یقیناً کچھ نعتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کو سن کے رونے کا جی چاہتا ہے. بالکل بالکل. آنسو. ہاں اس میں کل 2 شعر پڑھے تھے تو آج موقع مل جائے گا. جی ضرور مائک لیجیے، عطا کیجیے. ہجر آقا میں جو بہے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے کہ منتظر جانے کب سے تھے آنسو، منتظر جانے کب سے تھے آنسو. نام احمد سنا ہوئے جاری، نام احمد سنا ہوئے جاری، اور اس طرح معتبر ہوئے آنسو، اس طرح معتبر ہوئے آنسو. اور سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے اور مدتوں آنکھ میں رہے آنسو، مدتوں آنکھ میں رہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور شعر سنا دو. جزاک اللہ. درویش بھائی اچھا مقطع پیش کرتے ہیں. اپنی معراج پا گئے آنسو، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، جھلملاتے رہے تیرے آنسو، جھلملاتے رہے تیرے آنسو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت عمدہ ماحول بن گیا. چند اشعار قبلہ پیش کروں گا. جی بسم اللہ. کہ جان مانگو جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اور جس کی خاطر
جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ارے جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ارے وہ تو نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، ارے شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ارے جب سے در میں سجا دیے میں نے علم، ارے جب سے در میں نے سجا دیے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جس جگہ بنائے جاتے ہیں، ارے جس جگہ بنائے جاتے ہیں، ارے کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی، اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ارے وہ تو نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے تمامی پڑھنے والوں کا شکریہ، اور ساتھ ہی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ان سپانسرز کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، نتائج کا اعلان کریں گے سچ کے ساتھ لیں گے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز، اور ظاہر ہے کہ نتائج کبھی کبھار مرتب ہونے میں تھوڑا سا وقت بھی لگتا ہے، کچھ ججز کی آراء ہوتی ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی نتائج مرتب کیے جاتے ہیں۔
تاکہ اس میں کسی طریقے کا کوئی سوال گمان باقی نہ رہے۔ بریک پہ جانے سے قبل درویش صاحب درویشانہ کلام سنا رہے تھے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کیا کہنے، حقیقت پر مبنی بات ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک بہت سینئر پڑھنے والے عمران قادری صاحب تشریف فرمائیں، جو بہترین انداز میں نعت پڑھتے ہیں اور بہت اچھی نعت انہوں نے ایک سنائی۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک کلام اگر آپ سنا دیں تو اور ہمیں اچھا لگے اگر آپ ایک کلام سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کلام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو اسی تسلسل سے بندھا ہوا کوئی کلام؟ ہاں نہیں، میں مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں. بالکل پیش کیجیے، بالکل پیش کیجیے. اور اسی سے جوڑ دیجیے گا قصیدہ بردا شریف کا بھی ایک آدھ اسی سے ملا دیں آپ. پہلے قصیدہ بردا شریف کا ایک اعلیٰ حضرت کا سب مل کر پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجی شفاعته. هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا اور خاکی صاحب آپ کا. نتائج اپنے اختتامی مراحل تک آ گئے ہیں اور جو نتائج مرتب کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ ججز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس کے حساب سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے مقابلے کے جو ونر قرار پائے ہیں وہ ہیں محمد بختیار، جنہوں نے کل کلام پڑھا. محمد بختیار وہ آج ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. تو جی اچھا، یہ عائشہ جس بچی نے پڑھا تھا اس کے نمبر ہیں 49، حسنین کے نمبر ہیں 62 اور بختیار کے نمبر ہیں 66. تو تھوڑا سا فرق ہے ہمارے حسنین اور بختیار کے نمبروں میں. بہرحال یہ تو مقابلہ ہے اور مقابلے میں نتائج اسی طرح سے مرتب ہوتے ہیں. میری دعا ہے ان تمام پڑھنے والے بچوں کے لیے پروردگار عالم ان سب کا پڑھنا قبول فرمائے. اور ٹرانسمیشن کے اختتام پہ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام اسپانسرز کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس میں کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کراچی ذائقہ حلیم، اسی کے ساتھ ہی ساتھ کاروان امیر حمزہ، اور وہ تمام بچے جو شریک ہوتے ہیں ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں. یعقوب بن شہباز کنسٹرکٹرز کی جانب سے، المنتظر گارڈن والوں کی جانب سے، دم تھل سویٹس والوں کی جانب سے، معروف نمکو بنانے والوں کی جانب سے، اسی طریقے سے ملکہ مسالہ جات بنانے والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں. ان تمام بچوں کے ساتھ جائیں گے. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو
اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹرانسمیشن کا اختتام میں چاہتا ہوں کہ درویش صاحب کے اگر کسی نعتیہ کلام پہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ میں امجد صابری صاحب کا کلام لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا، اس کا ایک مصرع پڑھا تھا، دوسرا مصرع میں پیش کر دوں کہ مجرم ہوں زمانے کا، ہو محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، او میں قبر اندھیری میں او گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، ہو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترے